غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا میں تھوڑا سا یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب راجپال نامی گستاخ رسول کو، جس نے گستاخانہ کتاب لکھی رسول اللہ علیہ السلام کی شان مبارکہ کے خلاف، تو علم الدین نے جا کے اسے واصل جہنم کیا۔ پورے بر صغیر میں بڑی بڑی ہستیاں خاموش تھیں جب انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اب علماء کا ایک وفد بنا، وہ گئے کہ سب سے اچھا وکیل کون ہے، ہم اسے پیسے بھی دے دیں گے، جائیدادیں بیچ دیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا وکیل تو ہے لیکن مہنگا بہت ہے، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ محمد علی جناح ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کے پاس گئے اور سب سے پہلے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ علامہ اقبال نے پہلا جواب یہ دیا کہ میں علم الدین اور رسول اللہ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ اس کا رسول اللہ کا معاملہ ہے، جان دی ہوئی ان کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ ان کا اور رسول اللہ کا معاملہ ہے۔ میں بیچ میں نہیں آنا چاہتا کہ میں انہیں رہا کراؤں، میں کیوں اسے تاخیر کروں؟ وہ تو انتظار میں ہے کہ کب رسول اللہ سے جا کے ملاقات ہو۔ خیر، لوگوں کے اصرار پہ علامہ اقبال گئے اور اس سے پہلے قائد اعظم کے پاس گیا۔ آپ نے کہا میں اس کی فیس نہیں لوں گا اور مفت میں کیس لڑوں گا، یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے۔ اب قائد اعظم جاتے ہیں اور علم الدین سے کہتے ہیں علم الدین یار اس طرح ہے کہ تو ایک مرتبہ کہہ دے کہ جب میں نے گستاخ کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا، تو میں تمام ثبوتوں اور دلائل کی روشنی میں تمہیں رہا کروا دوں گا۔ علم الدین نے کہا جناب والا زندگی چ پہلا کم کیتا جڑا ہوش چ رہ کے کیتا ہونے تے مینوں ہوش ہے۔ پھر علامہ اقبال کے پاس گئے کہ علم الدین کو سمجھائیں یہ مسلمانوں کی بقا کا معاملہ، آج اگر علم الدین کو پھانسی ہو جاتی ہے تو شاید ہر دوسرا گستاخ جو ہے وہ دندناتا پھرے۔ علامہ اقبال جب گئے نا غازی علم الدین کے پاس جیل میں منانے کے لیے، تو علم الدین نے سوال کیا اقبال تسی بھی مینوں منان واسطے آ گئے ہو کہ آپ کا تو وہ مقام ہے کہ آپ تو سمجھتے ہیں ان باتوں کو، آپ تو یہ راز و نیاز کی باتیں سمجھتے ہیں، آپ بھی منانے آ گئے۔ تو علامہ اقبال زاروں قطار دھاڑے مار کے رونے لگ گئے، اور ذرا سا جھکے کے قدم بوسی کروں تو علم الدین نے اپنا قدم پیچھے کر لیا، تو جس زمین کے حصے پہ ان کا پاؤں تھا اس کو چوم لیا علامہ اقبال نے۔ خیر واپس آتے ہیں، علم الدین کو کمرہ عدالت میں لے کے گئے، تو جج جو تھا نا وہ انگریز تھا، وہ یہ دور حاضر کے ججوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے کہا وہ تو خود کو کافر کہتا تھا، وہ کسی کے زیر اثر فیصلے بھی نہیں کہتا تھا، جو اس کے دل میں آتا تھا وہ بولتا تھا۔ اس نے کہا علم الدین تم نے گستاخ کو تو قتل کیا لیکن تم نے قانون ہاتھ میں لیا، تم نے توہین عدالت کی ہے۔ غصے سے کہتا ہے۔ علم الدین بڑی دلیری سے جواب دیتا ہے اور مورخ الفاظ کو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھتا ہے کہ جج صاحب جب آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو ایک مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ دوستان جی وکار، پھر غازی علم الدین صاحب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تحریک پاکستان میں ایک نئی روح پھونکی جاتی ہے کہ جس ملک میں ہمارے نبی کے عاشقوں کو پھانسی دی جائے اور گستاخوں کو تحفظ دیا جائے، اس ملک میں نہیں رہا جا سکتا، اب پاکستان بنانا پڑے گا۔ لہٰذا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی بنیادوں میں غازی علم الدین شہید کا خون شامل ہے۔ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ جو بھی ممتاز قادری اٹھے ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، یہ اس کی بقا ہے۔ اچھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ڈیفنس کمیٹی بنائی، غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی، علماء سے، مشائخ سے، وکلاء سے رابطہ کیا۔ خیر جب آپ کو پھانسی ہوئی تو علامہ اقبال نے جب دفنانے لگے نا علم الدین کو، تو پہلے کہا کہ پہلے میں قبر میں لیٹوں گا، اور پھر باہر آئے، لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اور میرے اعمال اس قابل ہوں یا نہ ہوں، لیکن بروز حشر اس قبر کی مٹی یہ گواہی دے گی کہ اقبال یہاں پہ لیٹا تھا جہاں پہ علم الدین کو دفنایا گیا، اس نسبت سے شاید میں بھی بخشا جاؤں۔
اور آ کے باہر پیر جماعت علی شاہ سے کہتے ہیں کہ پیر صاحب شاہ جی اسی گلا کردے رہ گئے تو تڑکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ جن کے سب سے زیادہ مرید تھے اس پورے بر صغیر میں، پاک و ہند میں، سید تھے، انہوں نے جا کے قدم بوسی کی، تلیاں چومی علم و دین شہید کے، نہیں دیکھا کس ذات کا ہے، امیر ہے غریب ہے، نہیں دیکھا میں کون ہوں کیا ہوں۔ کہا جس ہستی، لوگوں نے چیخیں مارنے لگ گئے کہ شاہ جی تسی سید ہو، اے تڑکھانہ دا منڈا۔ شاہ جی کہندے نے میں دے پیر تاں چوم رہا، میرے نانے دے دین تے پیرا جے دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کاش کہ یہ چیزیں ہمارے تعلیمی نصاب میں پڑھائی جاتی تو آج ہر دوسرا نوجوان غازی علم و دین ہوتا۔ کاش کہ یہ چیزیں ہماری کتابوں میں پڑھائی جاتی تو آج اس ملک میں ممتاز قادری کو بھی ستارہ اور تمغہ جرت مل رہا ہوتا۔